الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے اور انہیں کہاں پہ دفن کیا گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان کے بہت سے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ نے گواہی دی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین جناب علی، جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور ان سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا، تو ہم جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت پہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین سن 40 ہجری میں شہید ہوئے۔ شہادت سے پہلے ان کے مابین اور خارجیوں کے مابین معرکہ نہروان ہو چکا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین کو فتح دی تھی۔ اس کے بعد کچھ خارجی لوگ آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور غور و فکر کرنے لگے کہ ہم کیسے ان لوگوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جو امت کے زوال کا سبب ہیں، جن کی وجہ سے امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ وہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ اگر ہم نعوذ باللہ جناب علی اور امیر المؤمنین معاویہ بن ابو سفیان اور جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ان 3 صحابہ کرام کو شہید کر دیں تو امت راہ راست پہ آ سکتی ہے۔ سارا فتنہ، ساری مشکلات، سارے مسائل ان تینوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ ان کی میٹنگ مکہ میں ہوئی، اور اس کے بعد ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو میں قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی اس نے کہا کہ علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور برق تمیمی کہنے لگا معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور عمر بن بکر تمیمی کہنے لگا عمرو بن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور ان تینوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ کام ہم رمضان کی 17ویں رات کے بعد کریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے، جناب معاویہ شام میں تھے، اور امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم المرادی اس نے جناب علی پہ تب حملہ کیا جب کہ وہ فجر کی نماز کے لیے نکل رہے تھے، اور اس نے ان پہ حملہ اس خنجر کے ساتھ کیا جسے اس نے 1 ہفتہ سے زہر میں بگو رکھا تھا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے میں، یعنی کہ شہید کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا۔ کہاں پہ دفن کیا گیا، اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اس مزار کا جو نجف میں ہے، اور جو امیر المؤمنین جناب علی کی طرف منسوب ہے، تو اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جناب علی کی قبر نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے، اور اس مزار کو امیر المؤمنین جناب علی کے نام سے مشہور کرنے والے کون ہیں؟ یہ وہ رافضی ہیں جو جناب علی کی شہادت کے 300 سال کے بعد آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء حق کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ جناب علی کی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی قبر کہاں ہے؟ اس بارے میں صحیح ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہیں کوفہ میں ان کے اس محل میں دفن کیا گیا
جہاں سے وہ امور حکومت چلا رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے باقی دو صحابیوں کا، یعنی کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو انہیں شہید کرنے کے لیے گیا اس نے ان پہ حملہ کیا، لیکن حملہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے وہ فوت ہو جاتے، ان کا علاج ہوا اور وہ زندہ رہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ اس صبح نماز کے لیے نہیں نکل سکے کیونکہ وہ مریض تھے۔ ان کی جگہ پہ امامت کی ذمہ داریاں ایک اور امام نے ادا کی جن کا نام تھا خارجہ بن ابو حبیب، چنانچہ وہ فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کو شہادت دی۔ تو یہ تھا وہ سوال، یہ تھا جواب اس سوال کے متعلق جو کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام سے اور آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔